اس کائنات کی سب سے بڑی شخصیت محمد بن عبداللہ دنیا میں آئے تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ 6 سال کی عمر میں والدہ بھی داغے مفارقت دے گئیں۔ دادا عبدالمطلب نے اپنے پوتے کو اپنی سرپرستی میں لے لیا، مگر 2 سال بعد ان کا بھی آخری وقت آ گیا۔ انہوں نے اپنے آخری لمحات میں اپنے یتیم پوتے کو اپنے بیٹے ابو طالب کی تحویل میں دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور پھوپھیاں مختلف ماؤں سے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ اور عبدالطالب ماں جائے بھائی تھے۔ حقیقی چچا ہونے کے علاوہ بھی ابو طالب بہت حوصلہ مند، نرم مزاج اور صلح رحمی کے معاملے میں معروف تھے۔ فطری طور پر عبدالمطلب کو اپنے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یتیم پوتے کی سب سے زیادہ فکر تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب سے کہا کہ اب محمد بن عبداللہ تمہاری تحویل میں ہے، اس سے محبت کرنا اور اس کی بہترین انداز میں دیکھ بھال کا اہتمام کرنا۔ جناب ابو طالب نے اپنے والد کی وصیت کے عین مطابق سرپرستی کا حق ادا کیا۔ وہ اپنے بچوں سے زیادہ اپنے یتیم بھتیجے محمد بن عبداللہ کی دیکھ بھال اور سرپرستی فرماتے تھے۔ جب کہیں جاتے تو اپنے ساتھ رکھتے، کھانا اپنے ساتھ کھلاتے اور سونے کے وقت میں بھی انہیں اپنے ساتھ سلاتے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 ساڑھے 8 سال تھی۔ ابو طالب کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں میں سے کسی کو کھانے کے وقت موجود نہ پاتے تو کبھی فکر مند نہ ہوتے، البتہ اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ کو کھانے کے وقت نہ دیکھتے تو دسترخوان کی طرف اس وقت تک ہاتھ نہ بڑھاتے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوا نہ لیا جاتا۔ وہ کہا کرتے، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میرا بیٹا نہ آ جائے۔ ایک اور بڑی اہم بات جو ابن سعد نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے میں موجود نہ ہوتے تو اہل خانہ بہت زیادہ کھانا کھانے کے باوجود خود کو سیر نہ سمجھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں تھوڑے کھانے سے بھی آسودگی اور اطمینان مل جاتا اور کھانا کافی بچ بھی جاتا۔ اسی وجہ سے ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوش ہو کر آپ سے کہا کرتے تھے، بے شک تیرے اندر بہت برکات ہیں۔ عبدالمطلب کی وفات کے بعد بنو ہاشم کی قیادت متفقہ طور پر ابو طالب کے سپرد ہوئی۔ سردار قبیلہ ہونے کی وجہ سے بطحہ میں ابو طالب کی مجلس لگتی تو وہاں ایک گدا بچھایا جاتا جس پر ایک بڑے تکیے سے ٹیک لگا کر وہ بیٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ محمد بن عبداللہ وہاں تشریف لائے، جبکہ ابھی ان کے چچا وہاں نہیں پہنچے تھے تو انہوں نے وہ گدا ایک جانب بچھایا اور اس کے اوپر لیٹ گئے۔ اسی دوران آپ کی آنکھ لگ گئی۔ ابو طالب مجلس میں آئے تو گدا غائب پا کر اس کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ آپ کے بھتیجے نے لے لیا ہے اور اس پر لیٹ گیا ہے۔ ابو طالب اس بات پر غصہ ہونے کی بجائے مسرت سے کہنے لگے، بطحہ کی حلت کی قسم، بلا شبہ میرا یہ بھتیجا نعمت کا قدر دان ہے۔ ایک مرتبہ ابو طالب کی مجلس میں آمد سے قبل وہ گدا جو ان کے لیے بچھا دیا گیا تھا، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت کچھ زیادہ نہ تھی۔ ابو طالب آئے تو اپنے بھتیجے کو وہاں بیٹھا دیکھ کر کہا، قسم ہے قبیلہ ربیہ کے معبود کی، میرا یہ بھتیجا نعمت کی حقیقی قدر جانتا ہے۔ ابو طالب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دادا کی وفات سے لے کر خود ان کی وفات تک 42 سال گزارے۔
اس سارے عرصے میں چچا بھتیجے کے درمیان کبھی کوئی خاص اختلاف رائے یا رنجش پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں عظیم المرتب بھتیجے کا کمال تو ہے ہی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ چچا کی شفقت و محبت اور عظمت و فراغ دلی کا بھی اس میں بہت بڑا حصہ ہے۔ جب کبھی ابو طالب مکہ سے باہر سفر کے لیے کہیں روانہ ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے۔ اس حوالے سے خاص طور پر ایک سفر بڑا یادگار ہے جو شام کی طرف کیا گیا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کے قریب تھی۔ اس سفر کی خاص بات بحیرہ راغب کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہے۔ اس کی تفسیر مورخین نے یوں بیان کی ہے: شام کے سفر میں قافلہ ایک منزل پر رکا تو ایک شخص ان کے پاس آیا۔ اس نے عیسائی راہبوں کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس نے اہل قافلہ سے پوچھا، تمہارے درمیان کوئی بہت نیک آدمی ہے؟ اہل قافلہ نے جواب دیا کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو مہمان نوازی کیا کرتے ہیں، مجبور قیدی و نادار غلاموں کو رہا کرتے ہیں اور نیکی اور خدمت خلق کے کاموں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ بحیرہ راغب کی اس جواب سے تسلی نہ ہوئی۔ اس نے پھر کہا، تمہارے درمیان ایک پاک نیت اور صالح آدمی ہے۔ اس کے بعد خود ہی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا کہ اس لڑکے کے والد کہاں ہیں؟ ابو طالب کی طرف اشارہ کر کے کسی نے اسے بتا دیا کہ یہ اس کے ولی اور سرپرست ہیں۔ یہ سن کر راغب نے ابو طالب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یعنی اس لڑکے کی حفاظت کی فکر کرو، اس سے شام نہ لے جاؤ، وہاں یہودی ہیں جو بہت حاسد ہیں۔ اس لڑکے کے بارے میں ان کے شر سے مجھے خوف ہے۔ اس پر ابو طالب نے کہا، یہ تم نہیں کہہ رہے بلکہ حقیقت میں یہ اللہ کا قول ہے۔ چنانچہ جناب ابو طالب آگے جانے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہیں سے واپس مکہ چلے آئے۔ بحیرہ راغب نے آخری بات جو کی وہ یہ تھی، اے اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ یہ بات کہہ کر وہ وفات پا گیا۔ کیا خوب انسان تھا! دراصل اہل کتاب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامات ان کے مقدس کتابوں میں بتا دی گئی تھی۔ جو خوش نصیب تھے انہوں نے دیکھتے ہی پہچان لیا، جیسے بحیرہ راغب اور اہل حبشہ کا 20 رکنی وفد جو مکہ آیا تھا اور اسلام قبول کیا تھا۔ قرآن مجید کی سورہ القصص میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ابو جہل اور دیگر سرداران قریش نے انہیں برا بھلا کہا اور گالیاں دیں۔ ان بیہودہ باتوں کو سن کر انہوں نے قرآن کے الفاظ میں یہ جواب دیا، اور جب انہوں نے بیہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام کی اعلیٰ مثال موجود ہے، جنہوں نے مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی نظر دیکھ کر ہی گواہی دی کہ یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہے، اور پھر کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ اس کے برعکس جو شیطان کی راہ پر چلنے والے تھے وہ پہچاننے کے باوجود مخالفت اور دشمنی پر اڑے رہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی اشتباہ پیش نہیں آتا، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اس سے نہیں مانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات دلچسپ بھی ہیں اور ایمان افروز بھی۔
اللہ کے نبی پیدائشی طور پر نبی ہوتے ہیں، ان کی بعثت کا وقت خود اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر فرماتا ہے۔ جب ان پر وحی نازل کر کے ان کو اپنا نمائندہ بنانے کا اعلان کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں پہلی وحی اور تاج نبوت عطا کیا گیا۔ اس سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن اور جوانی کا دور بھی اتنا عظیم الشان ہے کہ اس کے اندر کہیں کوئی کمزوری یا عیب نظر نہیں آتا۔ سنگریزوں کے درمیان یہ لعل درخشاں یوں چمک رہا تھا کہ بحیرہ راغب نے تو الخامی کتابوں کی روشنی میں آپ کو پہچان لیا، مگر عام آدمی بھی آپ کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر پکار اٹھتا تھا کہ یہ شخص کسی خاص اور اعلیٰ مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ مولانا ظفر علی خان مرحوم نے کیا خوب کہا، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز جھلکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔